السلام علیکم اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ پھر سے زندہ ہو گئی، ایک ہندو دوشیزہ کی داستان عجب جو مر کر پھر سے زندہ ہو گئی۔ میرے باپ کی گاؤں کے بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔ میں جوان ہوا تو میرے باپ نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 8ویں جماعت تک پڑھ لینا بہت ہے۔ مجھے اپنے باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھنا پڑا۔ 4-5 سال کے مختصر عرصے میں بھگوان کی مہربانی اور ہماری محنت سے ہمارا کاروبار چمک اٹھا۔ پھر میں نے نزدیکی قصبے میں مین بازار میں دکان کھول لی۔ گاؤں والی دکان پر پتا جی بھی بیٹھتے تھے اور قصبے والی دکان میں نے سنبھال لی تھی۔ اب میرے والدین میری شادی کی فکر کرنے لگے، مگر میں شادی کے بارے میں سنجیدہ نہ تھا۔ سچ پوچھیں تو میں نے اپنے آپ کو کاروبار میں اتنا الجھا رکھا کہ سوائے روپیہ پیسہ کمانے کے مجھے کوئی اور سوچ تھی ہی نہیں۔ میری ماں میرے سر پر صحرا سجانا چاہتی تھی، لیکن میں شادی سے دامن بچا کر اپنے کاروبار کو بڑھانے اور پھیلانے کے چکر میں تھا۔ یہی میری ضد تھی جس کے آگے میرے والدین بے بس تھے۔ ایک دن ایک لڑکی اپنی نوکرانی کے ہمراہ میری دکان پر آئی۔ میرا واسطہ ہر طرح کے گاہکوں سے رہتا تھا، مگر میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کا رنگ بھی سانولا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی کشش تھی جس میں جادو کا اثر تھا۔ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ لڑکی نہیں کوئی دیوی ہے۔ اس کی آنکھوں کی کشش مجھے مسحور کر رہی تھی۔ شاید میں حونک لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، آپ کے پاس پیرس ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری نوجوانی کے زمانے میں پیرس بہت مہنگا اور مشہور کپڑا ہوا کرتا تھا۔ میں نے فوراً پیرس کے تھان نکالے اور اس کے آگے ڈھیر کر دیے۔ اس نے 2 سوٹ خریدے اور وہ چلی گئی تھی، مگر مجھے لگا کہ میرا سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ میں آج تک حیران ہوں کہ مجھ جیسے مکمل کاروباری شخص پر اس کے عشق کا بھوت کیسے سوار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا جادو جس نے میرے اندر کے نوجوان کو جگا دیا۔ اب تو مجھے کسی پہلو چین نہ تھا۔ اس کو پھر سے دیکھنے کی خواہش من میں مچلنے لگی، مگر اس کا حصول کیسے ممکن ہو؟ اس سوال کا کوئی جواب میرے پاس نہ تھا۔ گھر گیا تو طبیعت بوجھل سی تھی۔ وہ رات میں صحیح طریقے سے سو نہ سکا۔ صبح نہانے گیا، پھر میں مندر چلا گیا۔ بھگوان سے اس کے ملن کی دعا کی اور یہ امید لیے دکان پر آیا کہ شاید وہ حسینہ پھر آ جائے، مگر یہ تو ممکن نہ تھا۔ ابھی تو وہ کل کپڑا لے کر گئی تھی۔ کئی دنوں کے مسلسل انتظار کے بعد میری دکان کے بھاگ جاگے۔ اس دفعہ وہ اپنی ایک سہیلی کے ہمراہ آئی۔ میں نے اپنے ہوش و آواز قائم رکھے۔ میرے چہرے پر ایک انجانی سی مسرت آ گئی۔ ایسے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ خود ہی بولی، اس دن آپ نے غلطی سے کپڑا بہت سستا دے دیا تھا، مجھے تو شاید پتہ بھی نہ چلتا۔ میری سہیلی پونم کو جب میں نے سوٹ دکھائے اور قیمت بتائی تو یہ حیران رہ گئی۔ اس نے یہی کپڑا چند دن گزرے خریدا تھا۔ آج پھر ہم نے بازار سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کپڑے کا ریٹ واقعی بہت زیادہ تھا۔ لگتا ہے تم سے بھول ہو گئی ہے۔ وہ یہ ساری باتیں ایک ساتھ کہہ گئی۔ دیوی جی، آپ نے اور کپڑا لینا ہے تو لے جائیں، اس سے بھی آدھے ریٹ پر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ طیش میں آ گئی اور پھٹ پڑی۔ کہنے لگی، بکواس بند کرو، تم نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو کپڑے کے ٹکڑے پر بک جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پرس کھولا، باقی رقم میرے منہ پر ماری اور بکتی جھکتی غصے میں پیر پٹکتی دکان سے چلی گئی۔ یہ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہو گیا اور میں اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں کھڑا سوچتا رہا کہ میں نے آخر کون سی خطا کی ہے۔ میں غلیظ کردار کا آدمی نہ تھا، یہ سوچ کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ منوج میرا جگری یار تھا، اکثر شام کو میری دکان پر آتا تھا۔ وہ حسب معمول اسی شام کو آیا تو میں نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ وہ جگت استاد تھا، کہنے لگا،
विक्रम, तुम अपना कारोबार आराम से करो, लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो। अपना कारोबार भी बर्बाद करोगे और बदनामी मुफ्त में मिलेगी। मगर मेरी हालत फिर से काबू से बाहर थी। मैंने मनोज की बहुत मन्नत समाजत की। उसने मेरी मदद करने का वादा किया। शायद वो भी इस मामले की संगीनी को समझ गया था। उसकी दुकान पर एक बुढ़िया आया करती थी जिसकी लड़कियां दस्तकारी में महारत रखती थीं। वो उनके काढ़े हुए कपड़े मनोज की दुकान पर लाती थीं। उसका कई घरों में आना जाना था। मनोज ने उससे राजदारी का वादा लेकर मेरी बात की। वो बुढ़िया बड़ी तेज निकली। उसने लड़की का मुकम्मल पता मालूम कर लिया। वो लड़की सेठ भगवान दास की सबसे बड़ी बेटी सारिका थी। सारिका से छोटी 3 बहनें और थीं। भाई कोई न था। बुढ़िया के बकौल सारिका पाकीज़ा और नेक लड़की थी। मैंने बुढ़िया को इसकी तवक्का से बढ़कर इनाम से नवाजा। बुढ़िया की ख्वाहिश थी कि वो मेरे और सारिका के दरमियान ताल्लुक़ पैदा कर देगी, मगर हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता था। मैंने बुढ़िया को इस काम से रोक दिया और एक दिन मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मैं सेठ भगवान दास की बड़ी बेटी सारिका से शादी करना चाहता हूँ। अगर ऐसा ना हो सका तो मैं सारी उम्र शादी नहीं करूँगा। शादी का सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई और अगले ही दिन मेरे माँ बाप सेठ भगवान दास की हवेली मेरे रिश्ते के लिए चले गए। मैं इस काम को बहुत दुश्वार समझ रहा था, मगर सेठ भगवान दास मेरे बाप का पुराना जानने वाला निकला और पलक झपकते में मेरी शादी सारिका से हो गई। शादी से पहले उसे मेरे मुतल्लिक कुछ इल्म न था। शादी के बाद जब उसे पूरी कहानी का इल्म हुआ तो मेरी मोहब्बत की कायल हो गई। हमारी शादी को चंद ही माह गुजरे थे। पो का महीना था। शदीद सर्दी थी। इस दिन मैं घर पे ही था कि बाहर दरवाजे पर एक जोगी ने सदा लगाई। दरवाज़ा खुला था और जोगी कशकोल लिए खड़ा था। मेरी माँ ने सारिका से कहा, जाओ बेटी, जोगी बादशाह को अपने हाथ से कुछ दे आओ। सारिका ने कुछ पैसे लिए और जोगी को देने लगी। जोगी ने अपना कशकोल आगे करने के बजाय पीछे कर लिया और निगाहें सारिका के चेहरे पर मरकूज कर लीं। इतने में मेरी माँ बोली, जोगी बादशाह नई दुल्हन है, उसको दुआ दो। जोगी बोली, दुआ रहम की या कहर की? मेरी माँ डर सी गई और कहा, महाराज रहम की दुआ करो, रहम की। मैं सहन में बैठा ये मंजर देख रहा था। जोगी ने अपने कशकोल से गंदम के चंद दाने उठाकर सारिका के चेहरे पर मारे और बगैर कुछ कहे चला गया। मेरी माँ घबरा गई। मैंने उठकर माँ को तसल्ली दी, मगर वो कह रही थीं कि ऐसे लगता है जोगी बादशाह हमसे नाराज़ हो गया है। जोगी के जाने के थोड़ी देर बाद सारिका के पेट में बाएं जानिब दर्द शुरू हो गया। मैं दौड़ कर गया और एक मुसलमान हकीम को बुला लाया। हकीम साहब बहुत ही हमदर्द और नेक इंसान थे। वो फ़ौरन मेरे हमरा आ गए। सारिका दर्द से तड़प रही थी। हकीम साहब ने एक सफ़ूफ पानी में घोलकर सारिका के मुंह में डाला, जिससे दर्द की शिद्दत में कमी आ गई, मगर वो बेहोशी की हालत में थी। मुझे पता नहीं हकीम साहब की दवाई का असर था या वो दर्द को बर्दाश्त करते करते थक गई थी। हकीम साहब ने मुझे कहा कि तुम अपनी बीवी को शहर ले जाओ। वहाँ अस्पताल में एक अंग्रेज़ डॉक्टर है जो बहुत मशहूर है, उससे बीवी का इलाज करवाओ। मैंने फ़ौरन एक बैलगाड़ी का इंतज़ाम किया। सारिका को इसमें डाला और शहर रवाना हुआ। अभी शहर काफ़ी दूर था कि सारिका ने आंखें खोलीं। एक नज़र भरकर देखा और फिर आंखें मूंद ली। इसके साथ ही उसकी सांसों की आमद रफ्त का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। वहीं से बैलगाड़ी वापस मोड़ी। मेरी हालत गैर हो रही थी। बहरहाल एक हकीकत है, सारिका को मैंने बड़ी चाहत से हासिल किया था। मोहब्बत की जीती हुई बाजी में इतनी जल्दी हार जाऊंगा मुझे मालूम न था। उस शाम को मैं कभी नहीं भूल सकता था जब सारिका की अर्थी शमशान भूमि ले जाई जा रही थी। फिर मेरी सारिका को बहुत सारी खुश लकड़ियों में दफन कर दिया गया। कई कनस्तर देसी घी लकड़ियों पर उंडेल दिया गया। शाम गहरी हो गई। सर्दी ज़्यादा थी और आसमान गहरे काले बादलों में ढका हुआ था। मेरे बाप ने मुझे चिता को आग लगाने के लिए कहा। एक मजहबी फ़र्ज़ की बजावरी की खातिर मैंने अपनी महबूब पत्नी की चिता को आग लगा दी। अब सारिका की चिता बड़े धीमे अंदाज में जल रही थी, हालांकि इस पर खासी मिकदार में देसी घी डाला गया था। सर्दी और तारीकी बढ़ती जा रही थी। चिता की आग ने थोड़ी सी जगह को रोशन कर रखा था, वरना हर सू खूब अंधेरा था। आहिस्ता आहिस्ता सारे रिश्तेदार खिसकने लगे। बाप ने मुझे कहा कि तुम भी चलो, सुबह आकर फूल चुन लेंगे। हम हिंदू लोग मुर्दे की जली हुई हड्डियों को फूल कहते हैं। मेरा दिल वहाँ से जाने को ना चाह रहा था। मैंने बाप से कहा कि आप लोग चलें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो चले गए और मैं तन्हा इस हैबतनाक मकाम पर मौजूद रहा।
میرے سامنے ساریکا کی چتا جل رہی تھی۔ نہ جانے کتنی چتائیں اس جگہ جلی ہوں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی چتائیں جلتی دیکھی تھی، مگر میری بیوی کی چتا اس طرح نہیں جل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ میری بیوی کو جلانا نہیں چاہتی تھی۔ شمشان بھومی میں خودرو جھاڑیاں تھیں جنہوں نے اندھیری رات میں اس منظر کو اور بھی بھیانک بنا دیا تھا۔ تیز ہوا سے جھاڑیوں میں جو سرسراہٹ پیدا ہوئی، اس سے خوف آتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے گرد و نواح میں بہت ساری روحیں بے چین پھر رہی ہوں۔ میرا جسم سردی سے سن ہو رہا تھا۔ میں ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھا رو رہا تھا۔ شدید سردی کے علاوہ جو دوسری پریشانی مجھے لاحق تھی وہ یہ کہ چتا کی آگ ہوا کے جھونکوں سے بھڑکنے کے بجائے بجھتی جا رہی تھی۔ میں واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے کی جھاڑیوں میں مجھے ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ میں نے اپنی نگاہیں اس سائے پر مرکوز کر دیں۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میری حالت یہ تھی کہ اگر میں اپنی جگہ سے معمولی سی حرکت کرنا بھی چاہتا تو نہ کر سکتا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ چتا کی جانب بڑھنے لگا۔ جو ہی وہ چتا کے قریب پہنچا تو میں نے چتا کی آگ کی روشنی میں اسے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ وہی جوگی تھا جو دن کو ہمارے گھر آیا تھا اور اس نے ساریکا کے چہرے پر گندم کے دانے مارے تھے۔ وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ جوگی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں کوئی منتر پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دیر منتر پڑھنے کے بعد اس نے چتا کے گرد آہستہ آہستہ چکر لگانے شروع کر دیے۔ اس کے کشکول میں کچھ منکے تھے جن کو وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے چتا پر پھینکتا جا رہا تھا۔ چتا کی آگ پہلے بھی صحیح طرح سے نہیں جل رہی تھی۔ اب جوگی بادشاہ کے منتر نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اب تو آگ مکمل طور پر ہی بجھ گئی تھی۔ جوگی کے منہ سے غیر مبہم سی آوازیں مسلسل نکل رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں خوف کی شدت کم ہوتی گئی۔ جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو جوگی نے اپنا کشکول زمین پر رکھ دیا اور چتا کی لکڑیوں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ساریکا کی لاش تک آگ پہنچی تھی یا نہیں، کیونکہ اندھیرے میں نظر نہ آتا تھا۔ جوگی نے ساریکا کی لاش کو اٹھا کر چتا کے ساتھ زمین پر رکھ دیا اور خود لاش کے سر کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ پھر وہی غیر مبہم سی آوازیں اس کے منہ سے نکلنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی۔ پھر جوگی نے اٹھ کر پانی کی طرح کا کوئی مایا ساریکا کی لاش پر پھینکنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے وہ منظر دیکھا جس کو میں مرتے دم تک فراموش نہ کر سکوں گا۔ میرے سامنے پڑی ہوئی ساریکا کی لاش نے حرکت کی۔ پھر جوگی نے اسے ایسے اٹھایا جیسے کوئی کسی کو سوتے میں جگاتا ہے۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے جسم میں خون جم گیا ہو۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں اس ششو پنچ میں تھا کہ یہ کیا ہے کہ جوگی ایک طرف چل پڑا اور ساریکا اس کے پیچھے پیچھے اس طرح چلنے لگی جیسے کوئی سدایا ہوا جانور اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے۔ کچھ دیر تو میں وہاں شمشان بھومی میں بیٹھا رہا۔ میرے ہوش ٹھکانے آئے تو میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ شمشان بھومی سے تھوڑی دور راستے کے ساتھ چند مسلمان کسانوں کے گھر تھے۔ ان لوگوں کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ راستے کے ساتھ والا گھر گلستان خان کا تھا۔ جب جوگی اس مسلمان کسانوں کے گھروں کے پاس سے گزرنے لگا تو میری نگاہ ایک کسان پر پڑی جو اس بلا کی سردی میں لالٹین لے کر مویشی کے باڑے خانے میں نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر کوئی قوت پیدا ہو گئی ہو۔ میں نے پورے زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ جتنا شور مچا سکتا تھا مچایا اور ساتھ ہی جست لگا کر ساریکا کو پکڑ لیا۔ جو ہی میں نے ساریکا کو چھوا وہ ایک بے جان جسم کی طرح زمین پر گر پڑی۔ چند کسان لاٹھیاں لے کر دوڑتے ہوئے میری طرف آئے۔ گلستان خان آگے آگے تھا۔ اس کے بعد میں بھی ہوش سے بیگانہ ہو گیا اور جب ہوش آیا تو میں اپنے گھر کی چارپائی پر پڑا تھا اور حکیم صاحب میرے سرانے بیٹھے تھے۔ کچھ رشتہ دار ہمارے گھر جمع تھے۔ سب سے پہلے میں نے ساریکا کے متعلق پوچھا۔ پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہے اور ہوش میں آ چکی ہے۔ شمشان بھومی کے باہر جب میں چیختے چیختے بے ہوش ہو گیا تھا تو گلستان خان اور اس کے ساتھیوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ مجھے اور ساریکا کو اٹھا کر ہمارے گھر لے آئے تھے، جہاں میں اور ساریکا کچھ گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آ گئے تھے۔
اس جوگی کا کسی کو پتہ نہ چلا کہ کدھر غائب ہو گیا تھا۔ جب میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے گھر والوں کو تمام حالات تفصیل سے بتائے۔ وہ سب حیران رہ گئے۔ اگر وہ میری کہانی پر یقین نہ کرتے تو کیا کرتے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے موجود تھے جن کے سامنے ساریکا مری تھی اور انہوں نے اس کی آخری رسومات میں شرکت کی تھی۔ سامعین، آپ یہ سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوں گے کہ ساریکا نے اس کہانی پر بالکل یقین نہ کیا۔ وہ کہنے لگی کہ اسے اتنا ہی یاد ہے کہ جوگی ہمارے دروازے پر آیا تو وہ اس کے پاس گئی۔ جوگی نے اپنی نگاہیں اس پر گاڑ دیں تو ساریکا کو اپنے اندر بجلیاں سی کودتی محسوس ہوئیں۔ پھر جوگی نے گندم کے چند دانے کشکول سے اٹھا کر ساریکا کے منہ پر مارے اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد ساریکا کے پیٹ میں درد اٹھا جو بڑھتا ہی گیا۔ ساریکا نے کہا کہ اسے یہ بھی یاد ہے کہ حکیم صاحب نے اسے دوائی دی تھی اور وہ پھر سو گئی تھی یا بے ہوش ہو گئی تھی۔ ساریکا نے کہا کہ اسے ہوش آیا تو وہ گھر میں اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں اور ساریکا اس کے بعد 40 برس اکٹھے رہے۔ اس کے بطن سے میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ان 40 برسوں میں نے کئی بار اس سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا، مگر ہر بار اس کا یہی جواب تھا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مرنے سے 3-4 دن قبل اس کو ٹھنڈ لگ گئی اور تیز بخار ہو گیا تھا، اور یہی بخار اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اس کی آخری رسومات میں شرکت کرنے والے کئی ایسے لوگ تھے جو 40 برس پہلے بھی ساریکا کی ان رسومات میں شرکت کر چکے تھے۔ اس بار بھی چتا کو میں نے ہی آگ لگائی اور اب کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہوا۔ آگ نے ساریکا کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ ساریکا کی خواہش تھی کہ اس کے پھول ہر دوارے جا کر گنگا میں بہائے جائیں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اس کے پھول لے کر ہر دارے گیا اور گنگا میں بہا دیے۔ اس واقعے کے کئی عینی گواہ ابھی زندہ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساریکا کو 40 سال قبل سکتہ ہو گیا تھا۔ لوگ سمجھے کہ وہ مر گئی ہے۔ اس کی چتا کو آگ تو لگا دی گئی، پھر جوگی نے منتر پڑھا تو وہ ہوش میں آ گئی، مگر مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے حقیقت کیا تھی۔